بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نومبر کا مہینہ سردی کا مہینہ ہے۔ آج میں عرض کروں گا کہ سردیوں کا ناشتہ، یہ ناشتہ اگر آپ نے کر لیا تو پھر دیکھو گے کہ آپ کے جسم کے اندر چستی آ جائے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ایج فیکٹر کوئی نہیں ہوتا۔ جسے دیکھو کہ معدہ کام نہیں کر رہا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، یا اور اعصاب جو ہے، پٹھے جو ہیں وہ درد کر رہے ہیں، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ عمر کا تقاضا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ بالوں کا سفید ہو جانا اور کمر کا جھک جانا، اس کو بڑھاپا نہیں کہتے۔ بڑھاپا کہتے ہیں کہ اندرونی طور پہ آدمی کمزور ہو جائے۔ اور جب آپ ناشتہ ساری زندگی ایک ہی طریقے کا کرو گے، کوئی آدمی اگر پایوں کا ناشتہ کر رہا ہے، گوشت کا ناشتہ کر رہا ہے، تو ساری زندگی یہی۔ اور کوئی چنے استعمال کر رہا ہے تو چنوں کا استعمال ہی۔ اور اگر کوئی ڈبل روٹی مکھن کا استعمال کر رہا ہے تو وہ ڈبل روٹی اور مکھن۔ یاد رکھیں کہ معدہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ عدل بدل کے، تبدیل کر کے اگر آپ ناشتہ نہیں کرو گے تو ناشتے کے جو فائدے ہیں وہ کبھی آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اور پھر جو کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں جیسا، اور دوپہر کا کھانا جب وزیروں جیسا، اور رات کا کھانا فقیروں جیسا۔ یہ مقولہ کسی حد تک بہت معقول ہے، لیکن ہم نے اس کے خلاف کیا ہے۔ صبح اور دوپہر کو جیسا مرضی کھا پی لیا، ناشتہ کر لیا، لیکن رات کا کھانا مرغا ہے، چرگا ہے، پیزا ہے، ٹکا ہے، کباب ہے، شوارما ہے، اور پھر کوئی شہزادے تو رات کے 11، 12، 1 بجے تک کھاتے رہتے، اور کھا کر پھر وہ سو جاتے، معدہ کو آرام نہیں کرنے دیتے، جس کی وجہ سے معدہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ راضی نہیں ہوتا۔ رات کا کھانا تو ہمیشہ ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج سا بن گیا ہے کہ جو طاقتور کھانا کھانا ہوگا وہ رات کے وقت کھائیں گے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ صبح کا ناشتہ صرف سردیوں کے مہینے میں، گرمی میں یہ نہیں کھایا جاتا۔ آپ ایک دیسی انڈا لے لیں۔ یہ جو ولایتی انڈا ہوتا ہے، یہ جو فارمی ہے، اس کے اندر طاقت کوئی نہیں ہوتی۔ وہ مرغی تو خود اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر طاقت کیا ہوگی؟ اسی طرح آج کل مصری مرغیوں کے انڈے دیسی انڈوں کے جیسے ہی ہوتے ہیں، رنگ ان کا ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن طاقت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں سے حاصل کریں، تلاش کریں ایک انڈا، اور انڈا کی مقدار میں آپ دیسی گھی اور اتنا ہی ادرک کا پانی اور اتنا ہی پیاز کا پانی،
1 دیسی انڈا اور اتنا ہی ادرک کا اور اتنا ہی پیاز کا پانی اور اتنا ہی دیسی گھی. آپ اس کا صبح ناشتہ تیار کریں، حلوہ تیار کریں، اور انڈے کی مقدار میں جتنا انڈے کے اندر جب آ جاتا ہے شہد، اتنا شہد ڈال کے آپ ناشتہ کریں. اور اگر آپ کے لیے مشکل ہے روز روز ادرک کا پانی اور پیاز کا پانی کون نکالے گا، تو آپ 10-15 دن کے لیے اکٹھا نکال کے رکھ لیں. اور اگر آپ سفر میں ہو تو آپ دیسی گھی اور شہد اپنے پاس رکھیں، اور جس ہوٹل پہ آپ روزانہ ناشتہ کرتے ہو آپ اسے کہیں کہ انڈے کے اندر ادرک اتنی ہی جتنا انڈے کا مقدار ہے، وزن ہے، اور اتنا ہی پیاز، اور اس میں جو وہ آپ دیسی گھی جو آپ کے پاس ہے وہ اتنا ڈال لیں، اور پھر شہد ڈال کے آپ ناشتہ کر لیں. یہ خوش رنگ، خوش ذائقہ، مقوی بدن، مقوی معدہ، مقوی با، اور دل دماغ جگر کو طاقت پہنچانے والا ناشتہ. آپ صرف سردیوں کے موسم کے اندر آپ اسے استعمال کر کے دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ سردیوں کا موسم جلدی آ جائے اور آپ کا معدہ بھی صحیح کام کرے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھوک نہیں لگتی، صبح ناشتہ کا دل نہیں چاہتا، وہ ایک ہی طرح کے ناشتے کر کر کے معدہ جو ہے وہ دک ہو گیا ہے. آپ سردیوں کے ایام کے اندر اس انڈے کا استعمال کر لیں تو پھر آپ کے بدن کے اندر جو چستی آئے گی، جو طاقت آئے گی، اور پہلے دن ہی آپ اگر ناشتہ کرو گے تو شام تک آپ محسوس کرو گے کہ آپ فریش ہو. دوپہر کو بھی کھانا کھانے کو دل چاہے گا اور رات کو بھی. اور اگر اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں کہ دیسی گھی کہیں سے منگوا لیں، اور جتنا دیسی گھی گائے کا گھی ہے اتنا ہی گڑ، اسے باریک کر لیں گڑ کو، اور اتنا ہی ادرک کا پاؤڈر، سونٹ کا پاؤڈر، خشک ادرک جو ہوتی ہے، سونٹ کا پاؤڈر ڈال کے آپ مکس کر کے رکھ لیں. آپ جب صبح ناشتہ کرتے ہو تو جیم کی جگہ، مکھن اور ملائی کی جگہ آپ اس کا استعمال کریں. اور پھر اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ سردی کے موسم کے اندر سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک آپ کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ گرم ہو جائے گا. نزلہ، زکام، کھانسی، قبض، یہ ساری کی ساری بیماریاں جو وہ دور ہو جائیں گی. تو آپ یہ پیسٹ بنا لیں پاؤ کی مقدار میں، آدھا کلو کی مقدار میں. ٹرائی کے طور پہ آپ ایک ایک چھٹانک بنا لیں. اگر وہ انڈے والا ناشتہ ہو گیا تو سبحان اللہ العظیم کیا کہنا. آپ پوری زندگی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ 80-90 سال کی عمر کے ہوتے ہیں لیکن وہ جوانوں سے بھی زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں. ان کی مین وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے کچھ نہ کچھ مقدار جو ہے وہ ادرک کی استعمال کرتے ہیں، تو بڑھاپے کے اندر بھی ان کا معدہ کام کرتا رہتا ہے.
تو جب آپ اس طرح کا ناشتہ بناؤ گے تو انشاءاللہ العزیز ہیں آپ جو ہے پوری سردیوں کے اندر کبھی یہ نہیں کہو گے کہ مجھے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا یا میرا جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے یا نکاحت ہے کمزوری ہے. تو آپ سردیوں میں یہ انڈے والا ادرک اور پیاز کے پانی والا اور شہد اور دیسی گھی ڈال کے بنائیں تو انشاءاللہ العزیز ہیں سردیوں کے اندر آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ نے یہ ناشتہ کیا واقعی مزہ آیا ہے, واقعی طاقت جوانی آپ نے محسوس کی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں. حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.